بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ جب ساحل نے وہ تصویر لفافے سے نکالی تو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے سانپ سونگھ گیا۔ ایک خوف سا اس پر طاری ہو گیا۔ اس تصویر نے ایک لمحے میں ہزاروں منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اپنے سینکڑوں خواب اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے وہ چیتے نما بلی یاد آ گئی جو اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹنے لگتی تھی۔ وہ بلی آج بھی اسے خوابوں میں جست لگاتی دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اب اس کا سائز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک مکمل چیتا بن چکی تھی اور یہ چیتا اکثر اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہوا، جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ یہ شخص جس چیز کی تصویر بنوانے آیا تھا وہی تھا۔ جنگل میں ایک چیتا کھڑا ہوا تھا۔ اس چیتے کی نظریں تصویر اتارنے والے کی طرف تھیں۔ یہ ایک 10-12 سائز کی تصویر تھی جس فوٹوگرافر نے بھی اتاری تھی، خوب اتاری تھی۔ ساحل عمر نے جیسے ہی چیتے کی آنکھوں میں دیکھا، میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں چند لمحوں کو سنائی دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی پہچان کرائی ہو۔ وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی ساحل عمر صاحب، اس شخص نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ جی جناب۔ ساحل عمر نے تصویر سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرمائیے، اس تصویر کو آپ کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحل عمر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ساحل عمر زیادہ دیر اسے نظریں نہ ملا سکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا نام بازگر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بازگر؟ کیسا انوکھا نام ہے، ساحل عمر نے کہا۔ بالکل آپ کی بنائی ہوئی تصویروں کی طرح، بازگر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کیا آپ نے میری کوئی تصویر دیکھی ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تصویر کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے ساحل کا سوال سنا انسنا کر دیا۔ بازگر صاحب، آپ نے یہ بات کیسے طے کر لی کہ میں اس تصویر کو بنانے سے انکار نہیں کروں گا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ پیشہ ور پینٹر۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بازگر نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا انوکھی بات ہے؟ یہ تو آپ خود بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے، اس نے چیلنج کیا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس نے یہ بات اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے مہذبانہ انداز میں کہی کہ اس کے لہجے پر غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساحل عمر ایک انتہائی نازک مزاج آرٹسٹ تھا۔ ایسی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اب تک اس تصویر کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا۔ اس کے اس چیلنج پر ساحل عمر نے چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے تصویر کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور پینٹ کرے گا، اور یہ اس نے کیوں طے کر لیا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں جن تصویروں کو بنانا پسند کرتا ہوں یہ ان میں سے ایک ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ شکریہ ساحل عمر، آپ بہت عظیم آرٹسٹ ہیں۔ میں اپنے گستاخ جملے کی معافی چاہتا ہوں، بازگر نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر بازگر، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آپ کے چیلنج کی وجہ اب تک نہیں سمجھ سکا۔ ساحل عمر صاحب، یہ ایک عجیب و غریب چیتا ہے۔ بازگر نے اس کا سوال پھر نظر انداز کر دیا۔ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا نام تہکال ہے۔ تہکال؟ بڑا پراسرار نام ہے، ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا۔ بازگر نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کھیلی۔ اس نے ساحل عمر کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور بولا،
کیا میں آپ کا اسٹوڈیو دیکھ سکتا ہوں؟ فوراً ہی ساحل عمر کی زبان پر لفظ نہیں آیا۔ اس کے اسٹوڈیو میں آج تک کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بازگر اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہو، لیکن وہ لفظ نہیں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر پایا۔ اس نے بڑی خوشدلی سے کہا، جناب، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھا کر۔ اسے اپنے اس جملے پر اور اپنے اس لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ انداز ساحل کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ بازگر کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا۔ اس کا اسٹوڈیو لاک تھا۔ اس نے اپنا کمرہ کھولا، اندر جا کر لائٹ جلائی اور بازگر کو اندر آنے کا اشارہ کیے۔ آئیے۔ اوہ، شکریہ ساحل عمر، آپ بڑے مہربان شخص ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی اجنبی شخص کی اتنی پذیرائی نہ کی ہوگی۔ بازگر سٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چرمی بیگ گود میں رکھ لیا۔ چیتے کی تصویر والا لفافہ ساحل عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لفافہ ایک رسالے کے درمیان رکھ دیا، پھر بازگر سے مخاطب ہوا، مسٹر بازگر، یہ تصویر آپ کو کب چاہیے اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں میں نے آپ پر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کیجیے، بازگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جب چاہیں بنا دیں۔ میں اس تصویر کو کافی بڑے سائز میں بناؤں گا۔ ہو سکتا ہے لائف سائز میں بناؤں۔ تقریباً 1 ماہ لگے گا۔ جلدی بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو پورے سکون سے بنانا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تصویر بن جائے تو مجھے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ میرا فون نمبر لکھ لیجیے۔ بازگر نے جو نمبر بولا وہ ساحل نے ایک پینسل سے رسالے پر نوٹ کر لیا۔ یہ آپ کو کوئی نیا شاہکار ہے؟ بازگر نے بورڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک اخباری کاغذ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جی، میری بالکل نئی تصویر ہے، میں نے اسے کل ہی مکمل کیا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بازگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ضرور، یہ کہہ کر ساحل عمر بورڈ کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس پر لگا کاغذ الگ کر دیا۔ بازگر اس تصویر کو دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے بولا، تو یہاں تک پہنچ گیا؟ تیری یہ جرت ہو گئی کہ تو رشا ملوک کی پیشانی کا ٹیکا بن گیا؟ ٹھہر، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ ساحل عمر ابھی سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ بازگر کو تصویر دیکھ کر اچانک کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلا۔ بازگر، جو چند لمحوں پہلے بڑے سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، یکلخت اسٹول سے اٹھ کر تصویر کی طرف جھپٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہا۔ ارے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اصلی بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے بازگر کی غلط فہمی دور ہونے کے، خود اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کی نگاہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بازگر کے جھپٹتے ہی وہ بچھو بڑی تیزی سے پلٹ کر بھاگا اور بورڈ کے پیچھے جا کر کہیں گم ہو گیا۔ تصویر کی پیشانی پر اب محض اس کا نشان باقی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے اس بچھو کو بڑی صفائی سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اسے فوراً نثار فاروقی کا خیال آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے جو دیکھا وہ ٹھیک تھا۔ اس نے خواہ مخواہ انہیں جھوٹا سمجھا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کر لی۔ بازگر بچھو کے بورڈ کے پیچھے جاتے ہی خود بھی بورڈ کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اس بچھو کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب بچھو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر نے اس بچھو کو پلٹ کر تصویر کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اسے بورڈ کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر پورا کمرہ چھان مارا اور وہ کہیں نہیں تھا۔ بازگر کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے جملے بول رہا تھا ساحل عمر جن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بازگر، جو بڑے شوق سے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے آیا تھا، اس واقعہ کے بعد زیادہ دیر نہیں رکا۔ وہ اپنا چرمی بیگ اٹھا کر بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساحل عمر اسے چھوڑنے گھر کے گیٹ تک آیا، لیکن جب تک ساحل عمر گیٹ تک پہنچا وہ گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ ساحل عمر گیٹ بند کر کے واپس اپنے اسٹوڈیو میں آیا اور تصویر دیکھ کر پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچھو اس دلہن کی پیشانی پر ٹیکا بنا جوں کا توں موجود تھا، بالکل تصویر کی طرح۔ ساحل عمر نے ڈرتے ڈرتے اسے چھو کر دیکھا، اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ساحل عمر نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس بچھو کو دیکھتے ہی بازگر کیوں غضبناک ہو کر اس پر جھپٹا تھا؟ اس نے ایک عجیب سا نام لیا جو اس وقت اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ یہ لڑکی تو ایک طرح سے اس کی تخلیق ہے، کسی کی آنکھیں، کسی کی ناک اور کسی کے ہونٹ۔ یہ تو کوئی لڑکی نہیں۔ جب یہ کوئی لڑکی نہیں تو پھر اس کا کوئی نام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے یہ کیا مصیبت پال لی ہے؟
اس بچھو میں اچانک جان کیسے پڑ جاتی ہے؟ یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جگہ واپس کیوں آ جاتا ہے؟ بازگر کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ یہ بچھو کیا چیز ہے؟ ساحل عمر جوں جوں سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک عجیب پراسرار سا چکر شروع ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ اماں اسے اسٹوڈیو میں پریشان حال بیٹھا دیکھ کر دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ کچھ نہیں اماں۔ کون تھا یہ؟ وہ اماں ایک تصویر بنوانے آیا تھا۔ کس کی تصویر؟ انہوں نے پوچھا۔ ساحل عمر نے رسالے سے لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے لفافہ کھول کر تصویر باہر نکالی اور اسے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ ہیں؟ یہ تو وہی بلی ہے جو بچپن میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ اماں چشمہ لگا کر دیکھیں، یہ بلی نہیں چیتا ہے، چیتا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اتنی اندھی نہیں ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے، یہ چیتا ہے۔ اسے اگر چھوٹا کر دو گے تو یہ وہی بلی بن جائے گی۔ اماں نے بڑے یقین سے کہا۔ ہاں اماں، تم نے صحیح پہچانا، میں نے بھی اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ساحل عمر نے کہا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ یہ چیتا اس بلی کا انلارجمنٹ تھا۔ اس چیتے کو ساحل عمر جانے کتنی مرتبہ خواب میں چھلانگیں مارتا دیکھ چکا تھا۔ اس چیتے کی تصویر میں بڑی دلکشی تھی، کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی دوبارہ اسے نظر بھر کر دیکھنا چاہتا تھا اور پھر دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ ساحل عمر سوچ رہا تھا کہ اس چیتے کو وہ کس طرح بنائے۔ اس کے پس منظر میں جنگل تھا، کیا وہ جنگل کو اسی طرح رہنے دے یا پیچھے سے جنگل ہٹا کر چیتے کو کسی پہاڑی پر کھڑا کر دے اور پیچھے بہت دور برف پوش پہاڑ دکھا دے؟ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اسے اس تصویر کا پس منظر بدلنے کا کیا حق ہے؟ بازگر اسے جو تصویر دے گیا ہے اسے وہی بنانا ہوگی یا پھر اس سے اجازت لینا ہوگی۔ بہت غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر جیسی ہے اسے ویسا ہی بنا دینا چاہیے، البتہ سائز اتنا بڑا رکھا جائے کہ اسے جو دیکھے وہ اسے جیتا جاگتا محسوس کرے۔ کھانا کھا کر اس کا جی چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ یوں تو وہ چہل قدمی کا باقاعدہ عادی نہ تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ کچھ دور ٹہل آئے۔ اماں کو بتا کر وہ باہر نکلا اور چورنگی کی طرف چل دیا۔ چورنگی اس کے گھر سے خاصے فاصلے پر تھی، اتنے فاصلے پر کہ بندے کی ٹھیک ٹھاک واک ہو جائے۔ چورنگی پر پان بھی اچھا ملتا تھا۔ وہ چورنگی کی طرف جاتا تو پان ضرور کھاتا تھا، ایک پان اماں کے لیے بھی بنوا لاتا تھا۔ اماں پان کھانے کی عادی نہ تھیں، لیکن ساحل عمر کا لایا ہوا پان ضرور کھا لیا کرتی تھیں۔ یہ تو خیر پان تھا، اگر ساحل عمر انہیں زہر بھی کھانے کو دیتا تو وہ خوشی سے کھا لیتی۔ ساحل عمر نے گھر سے نکلتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس خاص وقت میں ابھی خاصا وقت تھا، وہ آرام سے چہل قدمی کر کے واپس آ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا خیال آتے ہی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا، پتہ نہیں کون ہے یہ لڑکی جو کسی گرہ کی طرح بڑی مشکل سے کھلتی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے لب کھولے، بلکہ بقول اس کے زبان کھولی۔ اس نے اس کی سالگرہ کا دن کیسے معلوم کر لیا؟ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بہرحال اچھی باتیں کرتی تھی۔ ساحل عمر کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ اس کے سامنے آئے۔ وہ تو خیر اس کے سامنے نہ آئی، لیکن بازگر اس کے سامنے ضرور آ گیا۔ وہ سڑک پر لگے ایک بڑے سے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے سے اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس طرح اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر ساحل عمر ایک لمحے کو خوفزدہ ہو گیا۔ آپ مسٹر بازگر؟ ساحل عمر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ساحل صاحب پریشان نہ ہوں، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ ساحل عمر حیران ہوا۔ جی آپ کا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تو آپ میرے گھر آ جاتے۔ آپ اس وقت بھی بڑی عجلت میں گھر سے نکل آئے تھے، میں پیچھے پیچھے گیٹ تک آیا تھا، اس نے بتایا۔ ساحل صاحب میں اس تصویر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بازگر نے اچانک موضوع بدل دیا۔ وہ کچھ اسی طرح کی گفتگو کرنے کا عادی تھا کہ کسی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بڑی خوبصورتی سے گول کر جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا۔ گھر آنے کے بارے میں کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے ایک نیا ہی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کون سی تصویر؟ ساحل عمر نے ایسے ہی سوال کیا۔ ایور اور رشا ملوک کی تصویر۔ بازغیر نے الجھی ہوئی بات کی۔ اس طرح کی تو کوئی تصویر میرے پاس نہیں ہے۔ ساحل عمر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بچھو اور لڑکی کی تصویر۔ بازغیر نے آسان زبان میں بات کی۔ اچھا وہ پینٹنگ، ساحل عمر نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ جو معاوضہ کہو گے ادا کروں گا، مگر تمہیں وہ تصویر میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانا ہوگی۔ 1 کروڑ دے سکو گے؟
ساحل عمر نے ایسے ہی مذاق میں کہا۔ 1 کروڑ کم ہے، کچھ اور آگے بڑھو، بازغر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ کیا واقعی آپ سنجیدہ ہیں؟ ساحل عمر کی حیرت قابل دید تھی۔ یہ بات کرنے کے لیے میں 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں، بازغر بولا۔ اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے جو آپ اس پر اتنی رقم خرچ کر دینا چاہتے ہیں؟ وہ ایور کا بچہ ہماری رشا ملوک کی مانگ کا ٹیکا بن جانا چاہتا ہے۔ پھر وہی الجھی ہوئی گفتگو۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے ملائم لہجے میں کہا۔ لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس پینٹنگ کی اس قدر قیمت لگائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ وجہ میں نے بتا دی، جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہاں کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ بازغر نے ایک مرتبہ پھر خوبصورتی سے موضوع بدل دیا۔ مسٹر بازغر، آپ کوئی معمہ وغیرہ تو نہیں نکالتے؟ بالآخر ساحل عمر کو کہنا پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ جو بات کرتے ہیں وہ کسی معمے سے کم نہیں ہوتی۔ ساحل عمر ہنسا۔ ساحل عمر صاحب، میں پینٹنگ کے بارے میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس پینٹنگ کے بارے میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں کہ کسی کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے کوئی مجھے اس کا معاوضہ 1 کروڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ دے۔ ساحل عمر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، بازغر نے ڈرایا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اپنے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں بدلا کرتا۔ اوہ، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بازغر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ طاغوتی قوتیں آپ کے گرد کیسا جال بن رہی ہیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ جب آپ تہکال کی پینٹنگ بنا لیں تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا اور منہ مانگا معاوضہ دے جاؤں گا۔ سب کا آقا آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ساحل عمر کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ساحل عمر اپنے رستے پر چل دیا۔ تھوڑا آگے جا کر جب اس نے درخت کی طرف دیکھا تو اسے بازغر نظر نہیں آیا۔ اتنی جلدی وہ کہاں گم ہو گیا؟ اس نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ اسے سامنے چھوٹی سڑک پر کافی فاصلے پر تیز تیز قدموں سے جاتا نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے اتنا فاصلہ چند سیکنڈز میں کیسے طے کر لیا۔ ساحل عمر پان کھا کر اور 1 پان لے کر گھر واپس آیا تو خاصا الجھا ہوا تھا۔ بازغر اسے اچھا خاصا پریشان کر گیا تھا۔ بچھو کی طرف اس کا جھپٹنا اور بچھو کا ایک دم تصویر کے پیچھے چلے جانا اور اس کے جانے کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس آ جانا اور بازغر کا گھر سے باہر اس کا انتظار کرنا، اس تصویر میں اس کی غیر معمولی دلچسپی اور غیر معمولی معاوضے کی پیشکش، یہ ساری باتیں اس کی الجھن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں ایک سٹول پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا اور مسعود آفاقی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ ادھر سے مسعود کی آواز سنائی دی۔ ہیلو یار مسعود، وہ نثار فاروقی ٹھیک کہہ رہے تھے، ساحل عمر نے بات شروع کی۔ میں سمجھا نہیں، مسعود نے کہا۔ جواب میں ساحل عمر نے بازغر کی آمد سے لے کر اس کے جانے تک ساری رودات سنا دی۔ تم نے خواہ مخواہ ان پر شک کیا، مسعود نے ساری داستان سن کر کہا۔ وہ بات ہی انہوں نے کچھ ایسی کہی کہ اس پر یقین آنا مشکل تھا۔ ہاں، اگر میں خود اپنی آنکھ سے بچھو کو پیچھے جاتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو اب بھی یقین نہ کرتا، اس نے وضاحت کی۔ اب تو یقین آ گیا کہ نثار فاروقی نے جو کچھ بتایا سچ بتایا تھا، مسعود نے کہا۔ شہزادے، تم نے اس تصویر کو بیچ کیوں نہیں دیا؟ اتنے اچھے پیسے اب کون دے گا؟ مجھے یہ تصویر اب فروخت نہیں کرنی، ساحل عمر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ یار، اس تصویر کا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مسعود آفاقی نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اس تصویر میں کوئی اسرار ضرور ہے۔ انجانے میں مجھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا ہے، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بچپن سے ہی اس طرح کی باتوں کا عادی ہوں۔ وہ چیتے کی شکل والی بلی پورا چیتا بن کر پہلے خوابوں میں نظر آئی تھی، اب بازغر اس کی تصویر بنانے کو دے گیا ہے۔ یار، اس تصویر میں بڑی کشش ہے، میں اسے ضرور بناؤں گا، ساحل عمر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچپن والی بلی بڑی ہو کر چیتا بن کر تمہارے پاس پہنچ گئی، خوابوں والی کو تم نے خود ہی پینٹ کر لیا، اب وہ لمبی زبان والی رہ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں راستے میں ہی ہوگی، بس پہنچنا ہی چاہتی ہے، مسعود آفاقی نے اسے یاد دلایا۔ اوہ یار، معاف کر دو، کس کا تذکرہ چھیڑ دیا؟
اس کا خیال آتے ہی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ساحل ایک جھرجھری لے کر بولا، کیا تم نے ناصر مرزا سے بات کی؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں تو؟ یار ناصر سے بات کر لو، وہ ان معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب فون پر کیا بات کروں، اس کے گھر تو جانا ہی ہے، وہیں اطمینان سے بات کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال اپنا خیال رکھو۔ اماں سے کہنا کہ وہ تم پر پڑھ کر پھونک دیں، وہ پہلے ہی مجھ پر کیا کم جھاڑ پھونک رکھتی ہیں۔ اگر میں نے ان کو کچھ بتا دیا تو وہ ہر وقت پھونکے مارتی میرے پیچھے گھومیں گی۔ یار اماں تم سے بہت محبت کرتی ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جان تمہارے اندر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ساحل عمر نے تائید کی۔ آج کل وہ میری شادی کے چکر میں ہیں، روز پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ تو بھائی کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ مسعود نے ہنس کر کہا۔ میری بیوی ان کے لیے ملک الموت ثابت ہوگی، ساحل عمر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہارا مطلب ہے وہ انہیں پریشان کرے گی؟ او نہیں یار، بڑی بھی میری شادی کے انتظار میں ہے، میری شادی ہوتے ہی یہ چل بسیں گی، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد وہ بچے کا انتظار شروع کر دیں گی، مسعود آفاقی نے ہنس کر کہا۔ ویسے یار تم شادی کرتے کیوں نہیں ہو؟ لڑکی کہاں ہے؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ کہو تو کوئی ماڈل گرل تمہاری طرف بھیج دوں۔ شادی کے لیے مجھے انوکھی لڑکی چاہیے، مثلاً جس کی 8 آنکھیں ہوں، 8 پاؤں ہوں، 8 سر ہوں، 8 گز کی زبان ہو۔ اب تم بہکنے لگے۔ اچھا خدا حافظ۔ ساحل عمر نے اس کا جواب سنے بغیر ہی ٹیلی فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے اسے اٹھا کر گود سے نیچے رکھا تو اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمبی زبان والی کی شبیہ اس کے سامنے لہرا گئی۔ بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو ایک نئی مصیبت کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ بچپن میں ایک چیتے نما بلی نے اس کا پیچھا کیا، بمشکل اس سے جان چھوٹی۔ پھر جب وہ 15-16 سال کا ہوا تو ایک دن نئی مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک خاص دن تھا، اس دن مکمل سورج گرہن پڑنے والا تھا، دوپہر کا وقت تھا، 12 یا 12:30 بجے ہوں گے۔ ساحل عمر مکمل سورج گرہن کے شوق میں گھر سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک کالا شیشہ آنکھ پر رکھ کر سورج گرہن کا نظارہ کرنے لگا۔ اسی وقت کچھ ہوا، ایک دم اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا، اس کے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ گیا اور اس کا رخ بھی بدل گیا۔ شیشہ برآمدے کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک اس کو کیا ہوا۔ ایک دم اس کی نظر سامنے اٹھی تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سامنے آم کے درخت کے نیچے تھی، ایک دم کالی بھجنگ، لال انگارہ آنکھیں، سفید چمکتے دانت اور ان دانتوں کے درمیان لٹکتی ہوئی 1 فٹ لمبی زبان۔ وہ بڑی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی سرخ زبان اندر باہر کر کے باہیں پھیلائیں اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر سورج گرہن دیکھنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر پہنچا اور اپنی ممی سے لپٹ گیا۔ ممی نے ساحل عمر کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں وحشت سے پھٹی تھیں اور پورا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ممی وہ اس سے بولا نہ گیا تو اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں؟ آؤ میرے ساتھ۔ ممی اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر سے باہر نکلیں۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس وقت سورج مکمل گرہن میں آ چکا تھا، ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ اسے فوراً واپس گھر میں لے آئیں۔ اس کے بیڈ روم میں آ کر ایئر کنڈیشنر کھول دیا اور اماں جو ساحل عمر کی حالت دیکھ کر پیچھے پیچھے آ گئی تھیں، انہیں ممی نے جوس لانے کو کہا۔ اسی اثنا میں وہ ساحل عمر کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ جب جوس وغیرہ پی کر اس کی حالت سدھری تو ممی نے اس سے پوچھا، بیٹا باہر تم نے کیا دیکھا تھا کہ اس قدر پریشان ہو گئے؟ ساحل عمر نے سارا واقعہ منو ان سنا دیا۔ اس اثنا میں سورج گرہن سے نکل آیا تھا، اب ہر سو روشنی پھیل چکی تھی۔ ممی اماں کو لے کر باہر نکلیں۔ انہوں نے باہر لگا ہر درخت، ہر پتا چھان مارا، لیکن زبان والی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ساحل عمر سوتے میں ڈر گیا۔ آدھی رات کو اس کی چینخ سنائی دی۔ اس کے ممی پاپا دونوں اٹھ کر بھاگے۔ ساحل عمر سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے خواب میں لمبی زبان والی کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی۔ لمبی زبان باہر کو لٹکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چینی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔
ساحل عمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لمبی زبان والی خنجر سے اس کے جسم میں زخم لگا کر اس خالی پیالے کو اس کے خون سے بھرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد وہ تواتر سے اسے نظر آنے لگی، کبھی خواب میں تو کبھی جاگتے میں۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑا سا سفید پیالہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں خنجر، اور وہ اس کا خون نکالنے کے در پہ ہوتی۔ ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مختلف عاملوں کو آزمایا گیا، جھاڑ پھونک ہوئی، تعویذ گنڈے ہوئے۔ 8-9 مہینے کی کوششوں کے بعد کہیں جا کر اس لمبی زبان والی سے ساحل عمر کی جان چھوٹی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے اگرچہ 10-11 سال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو ساحل عمر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ اس منحوس شکل عورت کی تصویر بنائے، لیکن ایسا سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھتا۔ کوئی چیز اندر سے منع کرتی، خبردار اس کی تصویر ہرگز نہ بنانا ورنہ وہ گلے پڑ جائے گی۔ اس وقت بھی اس کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تازہ بنائی ہوئی تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بچھو اپنی تمام تر خطرناکی کے ساتھ اس حسین دلہن کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر نے کمرے سے نکلنے کے لیے لائٹ بجھائی تو اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کا اچانک بجنا، لائٹ کا بجھنا اور منحوس شکل عورت کا خیال، ساحل عمر ایک دم چونک اٹھا۔ ایک لمحے کو اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ لائٹ آن کر کے واپس پلٹا۔ ٹیلی فون کی اب بھی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:05 ہو رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس وقت کس کا ٹیلی فون آیا ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولا، جی۔ ہائے رانجھن، تمہارے اس جی پر 1000 بار قربان۔ اس قدر خوبصورت انداز میں جی کہتے ہو کہ بس جی چاہتا ہے کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، تمہیں دیکھوں اور دیکھ کر جی اٹھوں۔ کہو، سالگرہ کا تحفہ پسند آیا؟ ساتھ ہی اس کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ ہاں، بڑا مزیدار تحفہ تھا، کھا کر بڑا مزہ آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولا۔ جانتی ہوں کیا پوچھو گے، یہی نا کہ مجھے تمہاری سالگرہ کا کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں میری تاریخ پیدائش کا کیسے پتہ چلا۔ آدمی کو کسی بات کی جستجو ہو، سچی لگن ہو، تلاش میں خلوص ہو تو ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رانجھن، تمہیں یاد نہیں کہ تم نے 3-4 سال پہلے کسی میگزین کو انٹرویو دیا تھا؟ اسی انٹرویو میں تم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائی تھی۔ وہ پرانا رسالہ ایک دوست کے یہاں اچانک میرے سامنے آ گیا، بس میں نے وہاں سے تمہاری ڈیٹ آف برتھ نوٹ کر لی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسی، پھر توقف کر کے بولی، میری ذہانت کے قائل ہو گئے نا؟ میں مان گیا تمہیں، ساحل عمر خوش ہو کر بولا۔ اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ میں بے نام ہوں، تم میرا جو چاہے نام رکھ لو، جس رنگ میں چاہے رنگ لو۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ناگن کہوں؟ ساحل عمر نے چھیڑا۔ ہاں کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا، سچ مچ ناگن بن جاؤں گی، تمہیں ڈس لوں گی۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں۔ میرے ارادے واقعی خطرناک ہیں، جب ملو گے تو پتہ چلے گا۔ نام تک چھپاتی ہو اور بات کرتی ہو ملنے کی، کیا خوب چیز ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ ہائے رانجھن، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بتائے دیتی ہوں اپنا نام۔ میرا نام ورشا ہے، ورشا۔ ورشا؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ ورشا ہو؟ کہاں کہاں برسی ہو؟ جہاں برستی ہوں کھیت کھلیان ایک کر دیتی ہوں، ہر چیز بہا لے جاتی ہوں، اجاڑ کر رکھ دیتی ہوں۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، گویا جنونی ہو۔ وہ سنبھل کر بولا، صحیح سمجھے، میں واقعی جنونی ہوں اور آج کل تمہارے جنون میں مبتلا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بولو ہم کب ملیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جب تم چاہو۔ یہ بات بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس، میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن وہ عجیب انداز سے اس کے سامنے آئی۔ دوپہر کے وقت اسے کوریئر سے ایک لفافہ ملا۔ لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ ایک لڑکی کیمرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے چست لباس میں پیٹھ پر ایک پان بنا ہوا تھا اور اس پان سے گوری جلد نظر آ رہی تھی۔ اس جلد پر جو چیز نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔ پیٹھ پر جہاں پان بنا ہوا تھا اور جس سے اس کی گوری جلد جھلک رہی تھی،
اس جلد پر ایک بچھو بنا ہوا تھا۔ جہاں بچھو بنا ہوا تھا وہاں کھال کا رنگ ہلکا براؤن سا تھا۔ بچھو کا منہ نیچے کی طرف تھا اور اس کا سائز اصل بچھو جیسا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بلاک کے ذریعے جلد پر چھاپا گیا ہو۔ وہ لڑکی جو بھی تھی اس کی صورت کیمرے کی طرف نہ تھی، اس کی تصویر کمر کے نیچے تک تھی۔ وہ شاید کسی میز یا سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، بہت چست قمیص پہنے ہوئے تھی جو پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہونے کی وجہ سے قمیص جلد سے چپک گئی تھی۔ جہاں جہاں قمیص جلد سے چپک گئی تھی وہاں جلد صاف نظر آ رہی تھی، خمدار اور نازک کمر تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ نیل پالش لگے ہوئے لمبے اور ترشے ہوئے ناخن، خوبصورت مخروطی انگلیاں، ایک انگلی میں سرخ اور سفید رنگوں والے نگوں کی نازک سی انگوٹھی۔ وہ ایک انوکھی تصویر تھی۔ سب سے انوکھی بات پیٹھ پر بنا بچھو کا نشان تھا، جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو اپنا آپ بھول گیا تھا، پتھرا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جو اس کی پینٹنگ کے لیے آئیڈیل تھی۔ یہ انہی تصویروں میں سے ایک تھی جنہیں دیکھ کر وہ بنانے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور پینٹ کرے گا۔ فی الحال تو اسے چیتے کی تصویر بنانی تھی، جس کے لیے اس نے بازغر سے وعدہ کر لیا تھا۔ چیتے کی تصویر میں بظاہر کوئی انوکھا پن نہ تھا، لیکن وہ چیتا بذات خود انوکھا تھا۔ اس کا نام بھی کیا خوب تھا، تہکال۔ دوسرے دن سے اس نے چیتے کی پینٹنگ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بچھو اور دلہن والی تصویر اس نے اپنے اسٹوڈیو سے نکال لی اور اسے فریم کروا کے اپنے بیڈ روم میں لگا لی، ایسی جگہ کہ اگر وہ بیڈ پر لیٹا ہو تو تصویر عین اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ جب وہ صبح سو کر اٹھے، پلکوں کی چلمن اٹھے تو اس کی دید ہو۔ اس پینٹنگ میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے عشق ہوتا جا رہا تھا اس تصویر سے، اس تصویر والی سے جو اس کے خوابوں میں دکھائی دیتی تھی۔ اس تصویر کو اس نے سینکڑوں تصویروں میں سے نکالا تھا، جو شکل و صورت اسے خواب میں دیکھ کر اس کے ذہن میں رہ جاتی تھی۔ اس یادداشت کے سہارے اس نے سینکڑوں تصویریں دیکھ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ کہیں سے آنکھیں لی تھیں، کہیں سے ناک لی تھی، کہیں سے ہونٹ چورائے تھے، کہیں سے چہرے کی گولائی لی تھی، پیشانی، بھویں، پلکیں، زلفیں، کان، گردن۔ کون سی ایسی چیز تھی جس پر اس نے غور نہیں کیا تھا؟ بظاہر یہ خیالی تصویر تھی، لیکن اصل لڑکی بھی تو خیالی تھی، محض ایک تصویر۔ ساحل عمر نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ اسے خوابوں میں نظر آتی تھی۔ یہ خواب بڑے واضح اور صاف ہوتے تھے۔ وہ لڑکی اسے مختلف انداز میں نظر آتی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک پتھر پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ پتھر پر اس کا سفید ریشمی لباس پھیلا ہوا تھا اور ساتھ ہی جھاگ اڑاتا تیز رفتار چشمہ بہہ رہا تھا۔ کبھی وہ پہاڑوں کے درمیان چھوٹے سے راستے پر دکھائی دیتی، سفید ریشمی لبادہ۔ جاتے جاتے وہ اچانک مڑ کر دیکھتی، اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی ہو جاتی، ہیرے سے جگمگا اٹھتے، ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ پھیل جاتی، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں میں گم ہو جاتی۔ کبھی وہ اس لڑکی کو جھیل کنارے بیٹھا دیکھتا۔ وہ جھکی ہوئی جھیل کے پانی میں کچھ دیکھ رہی ہوتی، جیسے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی ہو، آئینہ دیکھ رہی ہو، اپنے حسن پر ناز کر رہی ہو۔ وہ لڑکی ہفتے دو ہفتے میں اس کے خوابوں میں ضرور آ جاتی تھی، لیکن جب سے اس نے یہ تصویر مکمل کی تھی تب سے وہ ایک بار بھی اسے نظر نہ آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ پھر ایک رات وہ اسے اچانک نظر آئی۔ وہ بڑی اذیت میں تھی۔ اسی رات ساحل عمر تصویر کو دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ تب اس نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ پتھر پر کھڑی تھی، چشمے کا پانی اس کے پیروں کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اب تک وہ لڑکی جتنی بار بھی نظر آئی تھی وہ کبھی ساحل عمر سے مخاطب نہ ہوئی تھی، بلکہ ساحل عمر نے خود کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے تنہا نظر آتی تھی، لیکن آج کے خواب میں وہ اکیلی نہ تھی۔ ساحل عمر بھی کہیں سے گھومتا گھماتا اس چشمے پر نکل آیا تھا اور اسے پتھر پر کھڑا دیکھ کر اس کے نزدیک چلا گیا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اس سے پوچھا تھا، کیا ہوا تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے، میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ ساحل عمر فکر مند ہو کر بولا، مجھے کچھ تو بتاؤ، میرے جسم میں آگ سی لگی ہے، اسی لیے میں یہاں پتھر پر کھڑی ہوں۔
ٹھنڈا پانی میرے پیروں کو لگ رہا ہے، اس پانی کی وجہ سے مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن یہ سکون عارضی ہے۔ چشمے سے باہر آؤں گی تو پھر وہ نیلی آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ، اس نے بڑے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ آگ تم نے لگائی ہے۔ میں نے لگائی ہے تو میں اسے بجھا دوں گا۔ تم بتاؤ تو صحیح، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ اذیت سے بولی۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیلی آگ میرے وجود کو پگھلا کر رکھ دے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے اس پتھر کی طرف چھلانگ لگائی جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ اس پتھر تک نہ پہنچ سکا۔ وہ چشمے میں گر گیا اور تیز رفتار چشمہ اسے بہا کر لے چلا۔ اس نے چشمے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا دل غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اس پر ایک گھبراہٹ سی طاری تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن کیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، چھت کا پنکھا بھی چل رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کا بدن بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ پھر ساحل عمر نے اس تصویر پر نظر ڈالی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں وہ کچھ زیادہ ہی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ تصویر جوں کی توں تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ خواب والی لڑکی کو آج اس نے بہت قریب سے دیکھا۔ اس تصویر اور لڑکی کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا، فرق اگر تھا تو صرف اتنا کہ تصویر میں وہ دلہن کے روپ میں تھی اور خواب میں ایک سفید ریشمی لبادے میں نظر آتی تھی۔ نین نقش یہی تھے، البتہ چہرے کے رنگ روپ میں تھوڑا فرق تھا۔ وہ خواب میں اس لڑکی کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس کا اس لڑکی سے کیا ربط تھا۔ اب تک ساحل عمر نے اسے تنہا دیکھا تھا، مختلف انداز میں، مختلف جگہوں پر۔ اس طرح خواب میں کسی اجنبی لڑکی کا دکھائی دینا کوئی ایسا پریشان کن مسئلہ نہ تھا۔ بہت سے لوگوں کو ایک ہی خواب ایک ہی انداز میں برسوں دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن خواب میں پہلی بار خود کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا اور اس طرح بات کرنا جیسے وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں، پھر اس کا اذیت میں مبتلا ہونا اور یہ بتانا کہ یہ اذیت اس کی وجہ سے اسے ملی ہے۔ کوئی نیلی آگ اسے جلا رہی ہے۔ آگ تو سرخی مائل پیلی ہوتی ہے، یہ نیلی آگ کہاں سے آ گئی؟ اس سے آخر ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی؟ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ اس سے کس طرح متاثر ہو گئی؟ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ ساحل عمر کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں پہنچا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر 2 گلاس ٹھنڈا پانی پیا۔ ایک نظر اماں کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ اس وقت 2 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ شاید تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی پی کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگر انہوں نے اسے اتنی رات گئے اپنے کمرے سے باہر دیکھ لیا تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت وہ کسی بھی طرح کے سوال جواب کے موڈ میں نہ تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ٹیبل لیمپ بجھا کر ٹیوب لائٹ جلائی اور یوں ہی بے خیالی میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دماغ اس معاملے کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محض خواب ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس بات پر اس کا یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لڑکی کا کربناک چہرہ، نیلی آگ کا ذکر، اس تکلیف کا اسے مورد الزام ٹھہرانا، سب سچ معلوم ہو رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس بات کا کس طرح پتہ چلائے جس کی وجہ سے لڑکی کرب میں مبتلا ہوئی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اس تصویر کے سامنے ٹھہر گیا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر اس کی پیشانی پر بنے بچھو پر تھی۔ تب اسے اچانک بازغر یاد آیا۔ وہ اس بچھو کو دیکھ کر کیسا طیش میں آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس بچھو پر جھپٹا تھا۔ اس نے 1-2 اجنبی نام بھی لیے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہ بچھو دوڑ کر تصویر کے پیچھے چلا گیا تھا اور باوجود کوشش کے مل نہیں سکا تھا۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس نے اس لڑکی کی پیشانی پر ٹیکا بنانے کے بجائے بچھو بٹھا دیا۔ تصویر انوکھی ضرور ہو گئی، لیکن وہ بچھو لڑکی کی اذیت کا باعث بن گیا۔ اس خیال نے آہستہ آہستہ یقین کی صورت اختیار کر لی۔ اس کا دل مطمئن ہوتا چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا
کہ فریم سے تصویر کو نکال کر اپنے اسٹوڈیو میں جا کر بورڈ پر لگایا اور ٹیوبوں سے مختلف رنگ نکال کر اور برش اٹھا کر مختلف رنگوں کی آمیزش کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اگرچہ اس نے یہ بچھو بڑی محنت سے بنایا تھا اور وہ اس کی توقع سے کہیں اچھا بن گیا تھا، بڑا زبردست، بہت جاندار، لیکن اس بچھو کو صفائی ہستی سے مٹائے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس بچھو کو کسی کی پیشانی کا ٹیکا بنا کر اس نے بہت زیادتی کی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اگر اس بچھو کو اپنی پیشانی پر محسوس کر کے کسی کرب میں مبتلا تھی تو وہ حق پر تھی۔ ہماری ناک پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں۔ برش پر رنگ لگا کر وہ بچھو کو مٹانے لگا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس بچھو کو مٹا کر اس کی جگہ ایک خوبصورت ٹیکا بنائے گا، تب اس دلہن کی کچھ اور ہی شان نکل آئے گی۔ ابھی اس نے اسٹروک لگانے کے لیے برش بچھو کے نزدیک کیا ہی تھا کہ اسے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا پڑا۔ اس بچھو نے ایک دم سر اٹھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی تیزی سے پلٹ کر تصویر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ساحل برش میز پر پھینک کر فوراً بورڈ کے پیچھے گیا کہ دیکھ سکے کہ وہ بچھو کدھر جا رہا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہ بچھو جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ساحل عمر اسے ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ اس کمرے کا ہر گوشہ، ہر کونا تلاش کر لیا، لیکن اس بچھو نے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اماں ناشتہ بنا کر ساحل عمر کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جانے لگیں تو انہوں نے اس کے اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا پایا۔ انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ساحل عمر ادھر ادھر کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ تم صبح ہی صبح کمرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اماں بس خیریت نہیں ہے، ذرا تم اندر آ کر دیکھو۔ ہائے کیا ہوا؟ اماں نے فوراً اپنا دل تھام لیا اور بہت سنبھل سنبھل کر آگے بڑھی۔ جب ساحل عمر کے نزدیک پہنچی تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ اماں یہ دیکھو۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھیا وہ بچھو کہاں گیا؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اماں کہ اس دلہن کی پیشانی پر میں نے جو بچھو بنایا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے چل کر اس بورڈ کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ ساحل عمر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اماں کا تو یہ سن کر حال برا ہو گیا۔ وہ بھاگ کر فوراً کمرے سے نکلیں اور دھپ سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئیں اور وہیں سے چلائیں، ساحل بیٹا فوراً باہر آ جاؤ۔ اماں آ رہا ہوں، ذرا ایک نظر اور ڈال لوں۔ پھر وہ جب کمرے سے باہر آیا تو اماں دل پکڑے وحشت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں اور بولی، ساحل وہ بچھو کیا واقعی غائب ہو گیا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اماں وہ بچھو واقعی غائب ہو گیا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ بھیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ہاں اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھو میں کانپ رہا ہوں، ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہائے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، میں تو اسے پہلی دفعہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ ساحل اب کیا ہوگا؟ اماں کچھ نہیں ہوتا، آؤ ناشتہ کر لو، ساحل عمر نے بڑے اطمینان سے کہا، اور پھر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے اماں سے پوچھا، اماں مرجینہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے بیڈ روم کی صفائی کر رہی ہے، اماں نے بتایا۔ ملازمہ کا اصل نام تو شاہدہ تھا، لیکن ساحل عمر نے اس کا نام مرجینہ رکھا ہوا تھا۔ وہ سانولے رنگ کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ پہلے اس گھر میں اس کی ماں کام کرتی تھی، لیکن جب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی تو شاہدہ نے کام شروع کر دیا تھا۔ اماں کو اس کا کام اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے پھر اسے مستقل ہی رکھ لیا۔ ساحل عمر نے اس کا نام مرجینہ کیوں رکھا تھا یہ بات خود اسے بھی معلوم نہ تھی۔ بس پہلے ہی دن جیسے ہی اس نے اسے دیکھا مرجینہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں نے بھی یہی نام قبول کر لیا، وہ بھی اسے مرجینہ کہہ کر بلانے لگیں، اور شاہدہ اس نئے نام پر خوش خوش دوڑی دوڑی آتی۔ اماں ذرا اسے بلا کر میرے اسٹوڈیو کی صفائی کرواؤ، ساحل عمر نے کہا۔ اچھا بلاتی ہوں، اماں یہ کہہ کر اٹھنے لگیں۔ پر ایک بات سنو اماں، اسے کوئی کہانی سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ وہ کمرے میں گھسے گی بھی نہیں۔ اتنا میں سمجھتی ہوں، اماں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ دینا کہ کوئی کیڑا مکوڑا نظر آئے تو مجھے فوراً بلا لے، ساحل عمر نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، وہ جاتے ہوئے بولی۔ مرجینہ نے ساحل عمر کے اسٹوڈیو کی ایک ایک چیز صاف کر دی، لیکن اسے لال بیگ کے سوا وہاں کوئی کیڑا نہ دکھائی دیا۔
ساحل عمر نے بچھو کی جگہ پر کر کے اس کی پیشانی پر ٹیکا بنا دیا۔ ٹیکا بن جانے کے بعد اس لڑکی کی پیشانی جگمگا اٹھی۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تصویر فریم ہو کر پھر اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اب وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر ساحل عمر کے دل کو خاصا سکون محسوس ہوا۔ اماں نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئیں۔ بولیں، ہائے کتنی پیاری دلہن ہے، کاش میرے ساحل کو ایسی دلہن مل جائے۔ اماں، آپ کے ساحل کو ایسی دلہن مل سکتی ہے۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا، کہاں؟ جلدی بتاؤ، میں آج ہی اس کے پاس جاتی ہوں۔ اماں رات کا انتظار کر لو، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ رات کو کیا ہوگا؟ اماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ رات کو یہ ہوگا اماں کہ وہ آپ کے خواب میں آ جائے گی۔ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوگے ساحل۔ وہ تنک کر اٹھیں اور اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، لیکن اس نے انہیں روکا نہیں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئیں۔ ساحل عمر کو بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا تھا۔ وہ اس خیال کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے انگریزی کا وہ رسالہ اٹھا لیا جس میں بچھو والے ریفرنس کی کٹنگ رکھی تھی۔ جب اس نے ریفرنس پر نظر ڈالی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ریفرنس میں ہر چیز موجود تھی۔ وہ زنانہ ہاتھ بھی موجود تھا اور ہاتھ کے پس منظر میں جو کچھ تھا وہ بھی موجود تھا۔ اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ یہ بچھو تھا۔ اس عورت کا ہاتھ جوں کا توں پھیلا ہوا تھا، لیکن ہاتھ سے بچھو غائب تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ریفرنس پر تھیں۔ اس عورت کے ہاتھ پر کسی قسم کا نشان نہ تھا۔ پینٹنگ پر بچھو کا نشان رہ گیا تھا۔ اس ریفرنس پر کسی قسم کی خراش تک موجود نہ تھی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ اس میں کسی قسم کے شبہ یا وہم کی گنجائش نہ تھی۔ وہ بچھو اس کی پینٹنگ سے غائب ہوا تھا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب وہ اصل تصویر سے بھی غائب تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھا؟ اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس کا جواب کسی کے بھی پاس نہ تھا۔ رات کو 10 بجے کے قریب وہ ٹہلنے کے لیے نکلا۔ چورنگی تک گیا، وہاں پان والے سے پان خریدے اور پھر واپس گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس درخت کے نزدیک پہنچا جس کی اوٹ سے نکل کر اچانک بازغر اس کے سامنے آ گیا تھا، تو اس نے درخت کی طرف بغور دیکھا۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ بازغر جاتے ہوئے ایک ٹیلی فون نمبر دے گیا تھا اور ہدایت کر گیا تھا کہ تصویر تیار ہو جانے کے بعد وہ اس نمبر پر اسے فون کر دے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بغیر پریشانی کے اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ چیتے کی تصویر پر اگرچہ اس نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے دل میں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے اس تصویر پر کام کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کیے اور ڈیک پر ایک کیسٹ لگا کر اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ یقیناً ورشا کا فون ہے۔ جب سے اس نے اپنی تصویر بھیجی تھی اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا، جبکہ ساحل عمر اسی رات اس کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ ریسیور اٹھانے سے پہلے اس نے ڈیک کی آواز خاصی دھیمی کر دی، پھر ریسیور اٹھا کر بڑی چاہت سے بولا، جی کہو رانجھن، کیسے ہو؟ ادھر سے ورشا کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اتنے دن کے بعد کیوں فون کیا؟ ساحل عمر نے شکوہ کیا۔ اوہ، تو تمہیں اب میرے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ رانجھن، خیریت تو ہے؟ جی، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ زور سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں، اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی کشش تھی، ایسی کشش جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کہو، میں کیسی لگی؟ وہ بڑے مترنم انداز میں گویا ہوئی۔ وہ تم کہاں تھیں؟ وہ تو تمہاری تصویر تھی۔ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ چلو تصویر کے بارے میں ہی بتا دو۔ بہت زبردست، جس فوٹوگرافر نے بھی بنائی، خوب بنائی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اسے بناؤ۔ فرمائش ہوئی۔ بنا دوں گا، ساحل عمر نے فوراً وعدہ کر لیا۔ میں آج کل ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہوں، وہ مکمل ہو جائے تو پھر اسے بنا دوں گا۔ کس کی پینٹنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب مکمل ہو جائے گی تو تمہیں بتا دوں گا، آ کر دیکھ جانا۔ اس نے سادگی سے کہا۔ ہائے رانجھن، مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی بھی تو کس انداز میں؟ ملنا نہیں چاہتی؟ اس نے پوچھا۔
کس کافر کو انکار ہے؟ اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرا بس چلے تو ابھی تم تک پہنچ جاؤں۔ اب ایسی بھی کیا بے قراری؟ ساحل عمر ہنسا۔ تمہیں چین ہے؟ اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ نہیں، ساحل عمر نے کہا، پھر بولا، ورشا ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، میرے بارے میں ایک بات نہیں 1000 باتیں پوچھو، اتنا پوچھو کہ میں نہ رہوں۔ میں تو جانے کب سے ایسے شخص کو تلاش کر رہی ہوں جو مجھے پوچھے، جو مجھے بوجھے۔ وہ عجیب انداز میں گویا ہوئی۔ تمہاری پیٹھ پر وہ نشان کیسا ہے؟ بالکل بچھو لگتا ہے۔ اس نے پوچھا۔ لگتا کیا ہے، وہ ہے ہی بچھو۔ یہ نشان میری پیٹھ پر پیدائشی ہے، ورشا نے بتایا۔ کیا بچھوؤں کے خاندان سے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ ذرا میرے ڈنک سے بچے رہنا۔ وہ ہنسی۔ میں تمہیں کب دیکھوں گا؟ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے سوال کیا۔ کل ہی۔ اس نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا۔ کہاں اور کیسے؟ ساحل عمر نے خوش ہو کر پوچھا۔ کل طاہرہ زیدی کی تصویروں کی نمائش کا افتتاح ہو رہا ہے، میں وہاں آؤں گی، تم بھی آ جانا۔ اس نے پروگرام بتایا۔ میں عام طور پر اس طرح کی نمائشوں میں نہیں جاتا، لیکن تمہارے لیے آؤں گا۔ وقت اور آرٹ گیلری کا بتاؤ۔ ورشا نے آرٹ گیلری کا نام اور وقت بتا دیا۔ لیکن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ ساحل عمر نے کہا۔ میں نے صرف تمہاری تصویر دیکھی ہے، اور وہ بھی پشت سے۔ میں تمہیں پہچانوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ ویسے تم بھی مجھے پہچان لوگے، میں کالی ساڑی میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے پھر، کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ یہ اس کی بڑی عجیب بات تھی، وہ اچانک ہی ٹیلی فون بند کر دیتی تھی، دوسری طرف سے ہونے والے سوال جواب کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال ساحل عمر ملاقات طے ہو جانے پر بہت خوش تھا۔ اس نے بڑی سرشاری سے ریسیور سیٹ پر رکھا اور ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ڈیک کی آواز ایک دم اونچی کر دی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں اماں نماز یا وظائف میں مصروف نہ ہوں۔ اس نے آواز دھیمی کر دی اور اطمینان سے بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ ورشا کیسی ہوگی۔ ورشا کو اس نے نہیں دیکھا تھا، محض اس کی آواز سنی تھی، اور صرف آواز سن کر کسی کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ بعد میں اس نے اپنی ایک تصویر ارسال کی تھی، اس تصویر سے بھی اس کی صورت کا اندازہ ناممکن تھا، کیونکہ اس تصویر میں سر اور پیٹھ نمایاں تھے۔ اس نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ ورشا شکل و صورت کی معمولی ہو یا بدصورت ہو، تبھی اس نے سامنے کی تصویر نہیں بھیجی۔ ویسے وہ تصویر اپنے انداز کی وجہ سے منفرد تھی، اور اس میں وہ جتنی نظر آ رہی تھی دل فریب تھی۔ وہ خود کیسی تھی، اس راز کے کھلنے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، کل معلوم ہو جانا تھا۔ میوزک سنتے سنتے اسے نیند آنے لگی، تو اس نے ریموٹ کے ذریعے ڈیک آف کر دیا اور سو گیا۔ نیند گہری ہوئی تو خوابوں کی دنیا روشن ہو گئی۔ وہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا، نیلا صاف آسمان، برف پوش پہاڑ، اونچے اونچے درخت، سرسبز و شاداب علاقہ، بہتا ہوا شفاف دریا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی دریا کے پانی سے کھیل رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور اتنی خوش تھی کہ وہ دریا کا پانی کسی پر اچھال رہی تھی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ جس پر خوشی میں پانی اچھال رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود ساحل عمر ہے، اور وہ پانی کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ مت پھینکو پانی، میرے کپڑے بھیگ رہے ہیں، ساحل عمر نے احتجاج کیا۔ تو بھیگنے دو، وہ ایک ادائے بے نیازی سے بولی، اور ایک مرتبہ پھر پانی اس کے اوپر اچھال دیا۔ آج تم بہت خوش ہو، خیر تو ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایسی کیا خوشی مل گئی آخر؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ خوشی تو تم ہی نے دی ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ اس نے بتایا۔ عجیب بات ہے، میں نے تمہیں خوشی دی ہے، اس سے پہلے میں نے تمہیں رنج دیا ہے۔ نہ تو مجھے رنج دینے کی وجہ معلوم ہو سکی، اور نہ اب خوشی کی وجہ معلوم ہے۔ کچھ بتانا پسند کرو گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ تم نے میرے ماتھے پر ٹیکا سجا دیا، ایک عذاب سے مجھے نجات دلا دی، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا، اس بچھو نے تمہیں پریشان کیا ہوا تھا۔ ہاں، اور کیا، لیکن میں اسے مٹا نہ سکا، وہ فرار ہو گیا۔ ساحل عمر کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ کاش تم اسے مار دیتے، وہ بولی۔ وہ میرے ہاتھ لگتا جب نہ،
میں نے تو اسے فنا کرنے کے لیے برش اٹھا لیا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے، اس کے لہجے میں خوف تھا۔ وہ گیا کدھر؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اب وہ تمہیں کہیں نظر آئے تو اس سے دور ہو جانا۔ اسے مار کیوں نہ دوں؟ ساحل نے پوچھا۔ تم اسے نہیں مار سکتے، کاش تم اسے مار سکتے۔ اس نے عجیب بات کہی۔ وہ ہے کیا بلا؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ وہ ایور ہے، اس نے بتایا۔ یہ اس کا نام ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں، یہ اس خبیث کا نام ہے۔ وہ ایک شیطان کا بیٹا ہے۔ تم کیا ہو؟ ساحل عمر نے براہ راست سوال کیا۔ میں رشا ملوک ہوں، اس نے اپنا نام بتایا۔ رشا ملوک؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ نام تو میں نے سنا ہوا ہے۔ اوہ ہاں، یاد آیا، تمہارا اور بچھو کا نام بازغر نے لیا تھا۔ کیا تم بازغر کو جانتی ہو؟ اوہ، تو تہکال تم تک پہنچ گیا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر خوشی تھی۔ وہ چیتے کی تصویر؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہاں، اسے جتنا جلد ممکن ہو سکے بنا دو۔ وہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اس کی تصویر جلد از جلد مکمل کر لو، وقت قریب آ رہا ہے۔ کیسا وقت؟ ایک خوشگوار وقت، ایک روشن لمحہ۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر پر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، وہ مجھے لینے آیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ میری ایک بات دھیان سے سن لو، اپنا خیال رکھنا، کسی کے فریب میں مت آنا۔ تب اچانک ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا، وہ اس گہرے بادل میں چھپ گئی۔ ایک لمحے بعد وہاں کچھ بھی نہ رہا، خالی پتھر رہ گیا۔ بادل اسے اڑا کر لے جا چکا تھا۔ پھر ایک دم منظر بدل گیا۔ ساحل عمر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ایک پتھر سے اڑ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس بچھو کا سائز ایک بڑے کچھوے کے برابر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پلٹ کر بھاگا تو ایک پتھر سے اس کا پیر پھسل گیا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔